مولانا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ مطابق اہل ایمان یہود، نصارہ اور صابی حضرات جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اس کے مطابق یہود، نصارہ اور صابی قوم کے لیے کیا رسالت پر ایمان ضروری نہیں ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ بھائی قرآن بڑا پڑا ہے کہ جو اپنے زمانے کے رسول کو نہیں مانتا اور اس کتاب کو نہیں مانتا جو اس دور میں نازل ہوئی ہے، پکے کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کوئی ایک جگہ بات بیان ہوئی، اب ایک ٹکڑے کو لے لینا اور اس کا ایسا مطلب نکالنا کہ سارے قرآن پر قلم پھر جائے، یہ کوئی انصاف کرنے والی بات؟ بے ایمان مرنے کی باتیں۔ بات کا مطلب لینا چاہیے کہ ساری عمر میں اس نے کیا کہا، اس کو سامنے رکھ کر نبی پر ایمان کے بغیر کوئی دین نہیں۔ نیک عمل کہتے ہیں اس کو جو شریعت بتائے گی، نیک عمل نہیں اس نے ہسپتال بنا دیا، یہ لوگوں کی نظر میں ہے، وہ ایک بھی نیک عمل نہیں جو دین نے نہیں بتایا۔ اس لیے جو ہے نا کہ اللہ اور آخرت پر نیک عمل، باقی راہ کے 3 گروہ کیوں شمار کیے؟ یہاں بہت سے علماء کو غلطی لگی، وہ جانتے نہیں کہ آپ سورہ حج میں دیکھ لیں، وہاں مجوس بھی ہے، مشرکین بھی، وہاں نہیں جنت کی بات۔ یہ چاروں گروہ جو ہے نا جنتی ہیں اپنے اپنے دور میں۔ صحابی کہہ رہے ہیں بت پرست، پتہ کرو مومنوں کی جماعت تھی، پیغمبروں کے ماننے والے تھے۔ یہ جب سمجھ نہیں نہ آئی تو انہوں نے کہہ دیا اب صحابی جس طرح یہ کہتے ہیں بت پرست، وہ بھی نیک کام کرے بخشے جائیں۔ قرآن تو کہتا ہے شرک والے کو بخشے۔ اور سمجھو کہ ہیں کون گروہ؟ یہ چارے نبیوں کی امتیں، اپنے اپنے زمانے میں اپنی کتاب پر عمل، اپنے اپنے دور کی بات کر رہا ہے۔ یا حضور کے زمانے کے ماننے والے ہوں، یا موسیٰ کے زمانے میں یہودی ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ نصرانی ہوں، یا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ صابی زبور کو مانتے اور کعبہ کی طرف منہ وہ امتیں اللہ نے کہا وہ جو بھی ہیں نام ان کے سارے اللہ کو مانتے تھے رسول، ان کی مومن جماعتوں کی بات اپنے اپنے وقت میں، اب نہیں۔ اب قرآن نے کہہ دیا کہ جو رسولوں میں فرق کرے گا کسی کو اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ قرآن سارے کو ملا کر بات سمجھی۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، بات ختم ہے کہ تفہیمات سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی پہلی جلد میں ایک مضمون ہے قرآن پر سب سے بڑا بہتان۔ اسی آیت کو لیا کہ لوگوں نے پھیلا دیا، قرآن تو کہتا بس ٹھیک ہو جاؤ، کوئی نبی کو مانے۔ پورا مضمون لکھا کہ سارے قرآن کی جڑ کاٹنا چاہتے ہو، قرآن کو بدنام کرنا چاہتے ہو، جگہ جگہ کہتا کہ نبی کو مانو ورنہ تم کافر ہو۔ تو اللہ توفیق دے، وہ اس کو چھپوا کر بھی لوگ مانتے تو فتنے کا ازالہ، بڑی خرابی مچا رہے ہیں لوگ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سوچنے والی بات ہے کہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ایک ہمارا ہوتا ہے سیاق و سباق، بات جو چل رہی ہے اس کے درمیان میں جو بات آ جائے اس کو اسی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ الگ کر کے آپ سوچیں گے قرآن کی کسی آیت کو الگ الگ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ دین کے کسی ایک جز کو لے لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، کوئی تصوف میں نکل جائے گا، کوئی فقہ میں چلا جائے گا، کوئی حدیث میں، کوئی قرآن۔ یہ پورا ایز اے ہول آپ کو لینا، ہر چیز کی ضرورت ہے یہاں پر، تبھی تو ایک مکمل ضابطہ حیات یہ بنتا ہے۔ اس میں ایک نہیں کہ ایک فوجداری قانون بیان ہو جائے، دیوانی کا کوئی بات ہی نہ کی جائے، نہیں، فوجداری قانون بھی بیان ہوں گے، اس کے اندر دیوانی بھی بیان ہوں گے، اس کے لیے ایتھکس بھی ساتھ میں بیان ہوں گی، ایمان بالغیب بھی اس کے اندر بیان ہوگا، سب چیزیں اس کے اندر، سائیکالوجی بھی بیان ہوگی انسانوں کی۔ یہ سب چیزیں مل ملا کے تب جا کے خدا کا کلام بنتا ہے، ایسے نہیں۔ اور سب کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی جتنی جتنی مقدار ہوگی اتنی اتنی مقدار میں۔ مثلا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ 2 گولیاں آپ نے صبح کھانی ہے، ٹھیک ہے، یہ 2-3 ٹیبلٹ آپ نے دن کو کھانی ہے، 1 انجیکشن لگوانا ہے، 4 آپ نے رات کو سوتے کھانا، یعنی اس وہ آپ کو ایک نسخہ بنا دیتا ہے۔ یا حکیم صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کو اجزاء بنا دیتے ہیں کہ اس کے اندر 50 گرام فلاں چیز ہوگی، 10 گرام یہ ہوگا، 20 گرام۔ اگر آپ اس نسخے کے اجزاء کی ترکیب ختم کر دیں گے نا، اور سب کو 50-50 گرام اور سب چیزیں افادیت میں دیکھنے میں اچھی ہیں، تو وہ نسخہ تباہ ہو کے رہ جائے گا، وہ بجائے فائدہ دینے کے آپ کو نقصان دے دے گا۔ آپ اپنی مرضی کی گولیاں اوپر نیچے کرتے رہیں، آخر کو آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ یہ جو عمارت ہمارے سامنے بنی، اس کا ایک خاص قسم کا اسٹرکچر تیار ہوا ہے، اس کو پتہ ہے اتنا اس کے اندر سریا ہوگا، اتنی ریت ہوگی، اتنی بجری ہوگی، اتنا سیمنٹ ہوگا۔ اکیلی سیمنٹ سے کچھ نہیں بنتا، اکیلی ریت سے کچھ نہیں بنتا، اکیلی کچھ نہیں، سب اجزاء اس کے اندر نپے تلے ہوں گے تو یہ بات بنے گی، ادروائز یہ عمارت خراب ہو جائے گی اور اپنی افادیت کھو بیٹھے گی۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ جب آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں تو اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا کریں کہ آگے پیچھے ذکر کس بات کا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی جرائم کی فہرست بیان کر کی کہ ان کے جرموں کی فہرست کے اندر یہ بات شامل تھی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سن لیں، یہ کفار اور یہ جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو چاہیے 2 چیزیں، حسن اعتقاد اور حسن عمل۔
دو، ایک تو اللہ پر پورا ایمان رکھیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ حسن اعتقاد ہے. پھر اس کے ساتھ عمل صالح، یہ ساتھ نیکی بھی کرنی پڑے گی، صرف ایمان ہی ان کو نہیں جان چھڑا دے گا نیکی. اب یہ بتا کون رہا ہے؟ یہ سوال اصل میں سب سے اہم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ یہ جو یہود سارا ایمان لے کے آئیں گے، نیک کام کریں گے، تو یہ نیک کام بتائے کس نے؟ اللہ نے تو کسی پہ نہیں کوئی بتائے. نبی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ آیت خود اپنے اندر بتاتی ہے. یہ کہتے ہیں عام صاحب وہ دیگر لوگ کہ یہ اس کے اندر نبی کی ضرورت نہیں ہے، بس اس وقت جو یہودی عیسائی جہاں جہاں نیک عمل کریں گے جنت میں چلے جائیں گے. نبی کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے. پوچھے یہ 6000 کتنے سو آیتیں ہیں، یہ کس پہ اتری ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری. انہوں نے خوشخبری دی کہ یہ جو پہلے رسول پر ایمان لائیں گے تو اس خوشخبری کے مستحق بنیں گے. جب نبی کو وہ جھوٹا سمجھتے تو پھر جب نبی جھوٹا ہے تو آیتیں بھی جھوٹی ہو گئی، پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا ان آیتوں کو ماننے کا. کیا فائدہ؟ یہ اپنے مرضی کی لے لی کہ نبی کو نہ مانے، اس کی کہی ہوئی بات کو مان لیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بالکل متضاد طبیعت کے آدمی دو. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کو تم درمیان میں سے نکال دو. اس آیت کے لیے رد کے لیے پھر یہی کام سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک نے نا بتایا جاؤ، جو میں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کو سنائیں اور ان کو کہیں کہ جا کے اپنے گھروں میں قرآن شریف کھول کے پورا پڑھ لیا کریں. وہ کہاں جانی ہے؟ یہ ایک آیت پکڑ لیتے ہیں. عوام سادہ ہوتی، بیچاری کو پتہ کوئی نہیں ہوتا. بیچاری بھی کس کے بدماش عوام کہوں میں، اس کو بیچاری میں کیوں کہوں؟ اور کام کرنے کو ان کو سارا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کو ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں، آوارہ کرتے ہیں. آج ہم ایک جگہ یونیورسٹی میں بیٹھے تھے، سارے لڑکے جی میں اہل حدیث ہوں، میں فلانا ہوں، بات چیت چل نکلی. میں بیٹھا ہی تھا وہاں پر، وہ مجھے کہا یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ہر ایک اختلاف کر. میں نے وہی بیٹھے ہی مسجد میں قرآن شریف اٹھا کے آگے رکھ دیا. میں نے کہا اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے کر بتائیں بھی آپ میں سے کس نے پورا قرآن بات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا؟ تینوں نے مجھے اس وقت بیٹھے کہا ہم نے کوئی نہیں پڑھا. پی ایچ ڈیاں کر رہے ہیں، کہا ہم نے کوئی نہیں پڑھا. میں نے کہا مسلک حقانیت اہل حدیث کی رات ہی تم نے مجھے وہاں پر ایک میسج بھیجا کہ سبتین شاہ آ رہا ہے اور حقانیت تو قرآن و سنت پر مبنی تھی. تم دونوں نے وہ قرآن آج تک پڑھا نہیں، عمریں تمہاری 35 سال ہو گئی ہیں. تم حقانیت کس چیز کی ثابت کر؟ تم تو قرآن کی نہیں ثابت کر. مسلک اہل حدیث تو بات کی بات ہے، وہی نہیں پورا پڑھا. ایمانداری سے پوچھ لیں، عمریں گزر جاتی ان لوگوں کی، اسکول، کالجز، اسٹڈیز، ڈپلوماز، کورسز، باہر کے ملک، یہاں نیٹ پر سب جہان پہ نہیں پڑھیں گے تو قرآن شریف نہیں پڑھنا. کوئی صورت ہی نہیں قرآن شریف ان کے پڑھے. یہ تو حالت ہے اس امت کی. وہ اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھنا. سب کچھ پڑھیں گے، یہ بڑی بڑی موٹی کتابیں پڑھ جائیں گے، اپنے مسلک کی فتاوی رضویہ ہضم کر جائیں گے 30 جلدوں کا. دارالعلوم دیوبند کا فتاوی پڑھ جائیں گے، فتاوی ثنائیہ اہل حدیثوں کو یاد ہوگا. شیعوں کو اپنی ساری باتیں اماموں کے نا وہ دین کب فوت ہوئے، تاریخ کی باتیں، حضرت علی سے جنگیں جھوٹی سب یاد ہوں گی. نہیں یاد ہوگا تو قرآن شریف بھی کسی نے پڑھا ہوگا. کسی کو ضرورت ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کرتی یہ امت بھی قرآن بھی پڑھنا چاہیے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے. اسی کو ہمارے پاس دنیا بھاگی آتی بھی اس کا حل بتائیں. ہم نے تمہیں کیا حل بتانا ہے؟ تم نے اپنے اوپر علم کا دروازہ خود بند کر لیا. اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ قرآن اپنی ہی وضاحت دوسری جگہ پہ خود ہی کر دیتا ہے، کوئی ضرورت ادھر ادھر جانے کی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بات سمجھاتے تھے وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا تھا، ورنہ بڑے بڑے ذہین صحابہ خود ہی بات سمجھ جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور کہنا کیا چاہتے ہیں. مزید وضاحت آپ سے بھی اور ہو جاتی تھی آسان لفظوں کے اندر. یہی تھا، یہ قرآن بھی یہی کچھ کہتا ہے. اب سن لیں، یہ سورہ اعراف ہے، 155 اور 156 نمبر آیت. کوئی کہے نا یہ آیت پڑھ کے آپ کو آیت یاد رکھنی، سورہ الاعراف 155 نمبر آیت اور 156. یہ تو یہاں پر ہے نا 62 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ. اس کی وہ کہتے ہیں نبی کی ضرورت. نبی سن لیں اللہ کیا کہتے ہیں. یہ عیسائیوں یہودیوں کو کیوں ضرورت؟ اللہ نے کہا قرآن میں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّ هُدَانَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاكْتُبْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بلائی لکھ دے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. ہم نے تیری طرف رجوع کیا، فرمایا میں اپنی عذاب جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، سو میں اس کو لکھ رکھوں گا. اور ان لوگوں کے لیے کیا، کن کے لیے؟ للذین یتقون ویؤتون الزکات، تقوی اختیار کریں گے اور زکات دیں گے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے. الذین، اب اگلی بات سننے کی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس نبی امی کی پیروی کریں گے. اللہ نے کہا ایسے نہیں میں نے چھوڑنا. کیا کرتے؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر لکھا ہوا یہ پاتے ہیں تورات اور انجیل کے اندر. اللہ نے کہا نبی کے بغیر گزارا نہیں ہونا، جو مرضی ہو جائے. یہ جو کہتے نہیں جی اللہ پہ آخرت پہ کافر برے کام کرتے، کافر برا کام کرتا ہے تو کافر کس لیے کرتا ہے؟ اس دنیا میں انسان ایک شے کر لیا ہے بس، اور وہ شے رضائے الہی.
اللہ کہے یہ کام کرنا ہے, ہمارے لیے وہ نقصان ہی ہو, ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کہ یہ کام چھوڑ دے, ہمارے لیے کتنا ہی منافع اس کے اندر ہو, ہمیں چھوڑنا پڑے گا. شراب کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں, یورپ کے اندر بکتی ہے, آپ بیچنا چاہتے ہیں, آپ کو پیسہ ہی پیسہ اس کے اندر, میرے یار بتاتے ہیں وہاں کے رہنے والے, وہ کہتے بھی ہمیں اجازت, ہم کون سا پیتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, محمد نے کہا چھوڑ دی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے کہا یہ مال تیرے پاس آتا ہے, ایک قلم ذرا سا ہلانا ہے اور ہڑپ کر جا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا, نقصان بھی کسی کو نہیں ہونا بندے کو, تو اپنی طور پر یہ سارا کھا پی لے جس طریقے سے. اللہ نے کہا نہیں, حرام با حرام. وہ بچی کی طرح ہو جاؤ جس کو حضرت عمر نے رات کو دیکھا کہ اسے کہا, ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دے بچی, اس نے کہا ماں خلیفہ نے منع کیا ہے. ماں نے کہا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے, اس نے کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا, اللہ تو ماں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. یہ بچی, اللہ نے کہا رات کا اندھیرا ہو, کوئی سننے والا نہ ہو, کوئی روکنے والا نہ ہو, بند چار دیواریاں ہو, اس وقت میں مومن کو یاد رہوں, پھر وہ مومن ہے. رضائے الہی کے لیے انسان ہر نیکی کرتا ہے, کوئی نیکی کو اپنی مرضی سے کرتا رہے. جس نے نماز بھی یہی پڑھی نا, وہ کہتا ہے میں ویسے ہی کھڑا ہو گیا ہوں. شب قدر کی رات بھی اگر آدمی کے ذہن میں یہ نہیں نا کہ میں اللہ کی شب قدر ڈھونڈ رہا ہوں, تلاش کر رہا ہوں اس کی رحمت کو, وہ ویسے ہی نماز پڑھے, اس کو شب قدر کا کوئی ثواب نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں رحمت کو تلاش کر رہا ہوں, بھلے نماز نہیں پڑھتا, بس دعا میں مشغول یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے بیٹھا ہی رو رہا ہے, اللہ نے کہا یہ میری رحمت تلاش کر رہا ہے اس وقت, کیوں, میں نے اسے حکم دی. جب تک آپ یہ نیکی کے پیچھے عقیدہ درست نہ رکھیں گے کہ میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مجھے کہا, اتنی دیر تک نیکی قبول ہونی ہی نہیں. آپ جو مرضی کرتے رہیں, خیراتی اسپتال بنائے, سر گنگا رام کا بنے, گلاب دیوی کا بنے, چھوٹو رام کو قانون پاس کرا دے, وہاں لیڈی ولنگٹن بنے, کچھ بنے, وہ اپنی دنیا کے لیے کر رہے, غرضوں کے پیچھے لگے ہوئے. مومن کی کوئی غرض نہیں. مومن کو کہا کہ تیری غرض ایک ہی ہونی چاہیے, وہ ہے تیرے رب کی رضا, وہ تجھے حاصل ہوگی, سب چیزیں حاصل. مومن گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہے, اللہ کی رضا تلاش کرنے کے, رستے میں ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا, نماز کا ثواب اس کو اسی وقت. حج کے لیے نکلا تھا, ابھی پہنچا نہیں ایئرپورٹ پہ, وہیں ہارٹ اٹیک ہوا, گرا, مر گیا, اسی وقت اس کو حج کا ثواب. کیوں دیا جاتا ہے کہ وہ رضا کا حصول چاہتا تھا. اب اس بیچارے سے کام نہیں ہو سکا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے موت اس کی لکھ دی تھی, یہ کوئی بات ہے کرنے والی. ہم نے کہا مسجد کی عمارت بنائیں گے, مسجد نہیں بنی ہم سے, ہماری نیت ہو گئی, مسجد بن گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کافر بنا بھی دینا اگر رب کی رضا کا حصول نہیں. اللہ کہتا تو جو مرضی بناتا جا, ہم نے تجھے کہا تو نے ہماری رضا ہی نہیں چاہیے, ہماری خوشی نہیں چاہیے کہ ہم خوش ہو جائیں, تو نے اپنی من موجی میں آ کے ایک نیکی کرنا چاہیے, تو انسانیت کے ناطے تو کر دے. جواب میں تجھے بھی انسانیت کہتے ہیں, مدر ٹیسا, لوگ تجھے سلام کہہ دیں گے, تو کچھ بھی کر لے, لیکن بندے کو رضا ہونی چاہیے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا, کیا یا صاف لکھا ہے, اللہ زینا یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اور وہ کیا کرتا ہے, یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے کرنے کا اور برائی سے انہیں روکتا ہے. اور کیا کہتا ہے, ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, اور وہ ان کے لیے اچھی پکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور حرام کرتا ہے بری چیزیں. اور کیا کرتا ہے, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ, اور ان کے اوپر سے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں دور کرتا ہے, بوجھ اور پھندے, اللہ تی کانت علیہم, جو ان کے کندھوں پہ پڑے ہوئے تھے, مصیبتوں میں پڑے تھے نا, خود ہی اپنے اوپر اللہ کی بہت ساری چیزیں فرض کر لیں, ٹائٹ ہوتی گئی پابندیاں, اللہ نے کہا ان کے اوپر سے بوجھ تھے, وہ نبی اتارتا رہا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور پس جو اس پر ایمان لائے, جنہوں نے اس کی تائید کی, مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس پر اتارا گیا, وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ اس آیت کی اصل تفسیر. الذین یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ, اللہ نے نبی الامی, یہ عام نبی کی بات ہے کہ اللہ نے کہا وہ عیسائی یہودی تب ہی ان کا ایمان پایا جائے گا, ہم قبول کریں گے جب وہ نبی امی کی پیروی کریں گے. جس سے وہ منع کرتا ہے اس سے وہ منع ہو جائیں گے, جو حکم دیتا ہے وہ کریں گے. اور جو ان کے اوپر بوجھ پڑے ہوئے ہیں عیسائیت یہودیت کی طرف سے آئے ہوئے, مثلا ان کے یہاں شادی نہیں کرتے, اللہ نے کہا نہیں, وہ دور کر دے گا کہ نہیں تم جیسے زندگی گزارو, خدا کو شادیاں کرنے والے اور بچے پیدا کرنے والی ماؤں سے زیادہ پیار ہے. وہ جو اپنی دن رات کی محنت کر کے خدا کے احکامات کی پابندی بھی کرتے, رزق روٹی کما کے نسل بھی چلاتے اور نسل امت محمدی کو آگے لے کر جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آیت کے اندر پیدا کیا. اب یہ بنا لیتے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, یہ آیت ایک نا ہمارے ہاں کھیل بن گئی ہوئی, جب چاہا جس نے چاہا پڑھ دیا. پوچھتے جی وہ کافر نے یہ کیا, مسلمان نے, نہ میرے بھائی, سیدھی بات, ایمان کی بڑی چیز ہے. اللہ کو ایمان, عمل صالح ایمان کی روشنی کو دگنی کر دیتا ہے بلکہ چگنی کر دیتا ہے, لیکن اس سے پہلے ایمان شرط ہے. اللہ کہتا ہے عمل صالح کی بنیادیں اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روز آخر, اس پر ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پہچان ہی, حضور ہی بتاتے بھی اللہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, تو وہ کس اللہ کو مان رہا ہے؟ جو رسول نہیں بتاتا اللہ, وہ اللہ کون سا ہے؟ اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا قیامت آئے گی,
وہ کس دن کو مانتا ہے؟ کیونکہ حضور کو تو وہ مان ہی نہیں رہا. تو عمل صالح کو اپنی طرف سے بنا لینا کہ یہ عمل صالح ہے، یہ کسی طور پہ بھی انسانیت کو اس میں کوئی دخل نہیں حاصل ہے، ورنہ نیکی گناہ بن جاتی، گناہ نیکی بن جاتا ہے. انسان کو جو مرضی چاہے. بڑا پرویز نے سوچا، اس نے کتاب لکھی انسان نے کیا سوچا، اس نے زور لگا لیا کہ خیر اور شر کا پتہ کر لے. بھی خیر شر انسان کی عقل میں آتا ہے. اخیر اسے یہی بات ماننی پڑی. دنیا بھر کے مفکر جو نیٹشے، بائرن، ہیگل، شیگل جتنے تھے نا، یہ سارے اتنی موٹی کتاب بنائی، سب کے حوالے دے دے کے کتابوں کو سنگا، سب ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارے. اللہ بتائے گا انسان کے لیے خیر کیا ہے، اللہ بتائے گا اس کے لیے شر کیا ہے. کیوں؟ وہ انسان کو اس سے بنایا. انسان کی مشینری جو تیار ہوئی ہے نا، ساتھ وہ کیٹلاگ بک ہوتی ہے جس کے اندر ہیلپنگ بک، جس کے آپ دیکھتے ہیں کہ مشین کو یہاں سے دبائیں، یہاں نہ 110 نہ کرے 220. ایک دفعہ ہمارے ہاں نا، ہمارے والد صاحب امپورٹ کا کام کرتے تھے، وہ تو باہر سے بڑی مشینری آئی الیکٹرانکس کی، وہ جو بٹن لگائیں وہ اسی وقت اڑ جائے، جو بٹن لگائیں اسی وقت اڑ جائے. وہ مجھے کہنے لگا یار یہ ساری چیزیں اڑتی جاتی ہیں. میرے ایسی نا اس کی کیٹلاگ دیکھی، میں نے کہا ہو، میں کہا ابا جی یہاں پر ہوتی ہے 220 وولٹیج، باہر چلتے ہیں 110، یہ 110 پہ کر کے 220 وولٹیج دے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اڑی جا رہی ہیں ہماری. اس کو اسی وقت فوری 110 کرو، 110 کرو، وہ سب ٹھیک چلنے لگے. انسان کو چھوٹی سی مشینری سمجھ نہیں آتی، اڑا بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اتنا بڑا انسان، اس کے لیے ساتھ اللہ بتاتا ہے بھی تیرے لیے یہ چیز مضر ہے، یہ چیز نہیں مضر، یہ کھا سکتا ہے تو یہ نہیں کھا سکتا. یہ بطور امتحان کے مضر ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نے متشابہات میں رکھ دی ہے. ہم ویسے ہی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا تو اس کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. موسیٰ، اس کی بڑی میں مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا جب دور چلا نا، تو اس وقت پھر فلسطینیوں سے جنگ تھی. تو اس میں طالوت جو تھا نا، وہاں پر بادشاہ، جنگ لگ پڑی. اس نے راستے میں پھر یہ مسلمانوں کا میر جب مقرر ہوا تو اس نے یہ کہا کہ یہاں سے سارے گزریں گے لیکن پانی کوئی نہیں پیے گا. یہ قرآن میں واقعہ آگے آ جانا، پانی نہیں کسی نے پینا. وہ بطور تھا امتحان کے، یہ نہیں تھا کہ پانی حرام ہو گیا تھا. اس نے دیکھنا تھا کہ آیا یہ لوگ میری اطاعت میں رہتے بھی ہیں یہ نہیں. اتنا بڑا جنگ کا محاذ ہے، میں کہوں حملہ کر دو، یہ سارے آگے سے بیٹھے رہ جائیں. میں کہوں رک جاؤ رک جاؤ، یہ اگلے بندوں کو مار دیں. تو فوج کی قیادت کرنے کے لیے پیچھے فوج بڑی مطیع چاہیے، فرما بردار قسم کی فوج چاہیے. اس نے یہ پوچھا، کئی لوگوں نے پی لیا، کئی نے نہ پیا. اللہ نے کہا جنہوں نے پیا وہ نافرمان ہو گئے سارے. کیوں؟ انہوں نے اپنے بادشاہ کی نافرمانی کی. اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح کی چیزیں دے دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب اس میں کیا نقصان ہے؟ نقصان مالک نے کہہ دیا یہی نقصان کافی ہے. کہہ دیا اللہ پاک رب العزت نے، جو انسان سے پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے ماں سے زیادہ، اس نے کہہ دیا کہ نقصان. ہم نے کہا آنکھیں بند کر کے نقصان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤمنون بالغیب، اللہ ہے. ہم نے کہا ہاں جی ہے. حضور نے فرمایا آخرت ہے، ہم نے کہا جی ہے. جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، عذاب ہے، ثواب ہے، یہ ہوتا ہے قبر میں، وہ ہوتا ہے. ہم آج تک سارے مانے چلے. نبی وہ شے جس کے اوپر سارا ایمان کا مدار گھومتا ہے. ساری چکی جو ہے نا، اس کے اردا گردی نبی کے گرد. نبی کی اگر بات نہیں آپ نے مانی یا نبی کو درمیان میں نہیں لانا تو وہ نبی کس بات کا رہ گیا. آپ یہ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی اور عیسائی صابین بن جائیں، وہ سارے جی وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ ان کے نبی نے ان کو تو بتایا تھا کہ تم نے ایمان لے کر آنا ہے جب وہ نبی آ جائے. تو جب نبی آ گیا تو وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب وہ تو اپنے نبی کے بھی منکر ہو گئے. نبی کسی بات کا ہمارے رسول اللہ بتا جائے کہ میرے بعد فلانا آدمی آنا ہے، تم نے اس کو ماننا ہے، ہم اس کو مانے نا، تو ہم تو الٹا اپنے نبی کے بھی نافرمان بن گئے ہیں. یہ تو الٹے اپنے نبیوں کو بھی نافرمان. یہ تو یہودی بھی نہیں رہے، عیسائی بھی نہیں رہے اور صحابی کچھ بھی نہیں رہے. یہ تو ایک اور ہی کافروں کا ٹولہ تھیسٹ لوگوں کا پیدا ہو گیا، دیریوں کا، کہ جس کی وجہ سے یہ بات سمجھنے کی کہ یہ بڑے نقطے کی اور قیمتی باتیں یہ سمجھ لیں. بار بار ڈیلی سمجھانے سے فائدہ کوئی نہیں. آیت پھر آگے آنی ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا رہا. آئے دن پڑھے لکھے طبقہ سارا اس کے اندر پریشان. میں نے کہا بھائی مجھے تو اس کے اندر صاف اللہ نے کہا یہ ایمان والے ہوں، اللہ نے کہا، یا یہ جو یہودی گزر گئے وہ ہوں، یا پھر وہ جو عیسائی ہوں وہ ہوں. اور صابئین کے بارے میں سن لیں، یہ بھی کہتے ستارہ پرست. نہ 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 نہ، اللہ مشرکوں کے بارے میں ایسی بات، ستارہ پرست کوئی. جیسے ہم مسلمان ہیں وہ عیسائی ہو گئے، ٹھیک ہے، دوسرے یہودی ہو گئے. حضرت داؤد پہ بھی کوئی کتاب اتری ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام زبور. تو زبور کو جو مانتے تھے وہ صابئین ہیں. اللہ نے چاروں ہی قوم میں چاروں کتابوں کی اکٹھی کر دی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے بتا دیا ان الذین آمنوا. پہلے تو ہماری باری لے کر آیا نا، کیونکہ ہم سے ہو گیا تھا پیار، ان کو اب اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. اینڈ پہ ہمارا نام آنا چاہیے تھا، لیکن پیاری امت کو مخاطب کر ان الذین آمنوا، جو لوگ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. وہ محبت تھی، اللہ نے پہلے ان کا ذکر کیا. ان کا کیوں نہیں کر دیا؟ والذین ہادوا، ان کا پہلے کیوں نہیں کیا؟ ہمارا کیوں؟ ہم تو اینڈ پہ آئے تھے. نہیں، اللہ نے کہا نہ، اب جو نبی کو مانتے ان کی وہ بات سن. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو نبی عربی امی نبی کے پیچھے ایمان لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی کان کھول کر سن لیں بات.
بات ان کی چل رہی تھی ساری اللہ زینا آہادو، وہ لوگ جو یہودی کہلاتے ہیں اپنے کو، ون سارا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وصابئین، اور اس کے بعد وہ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی زبور کتاب تھی اس کے ماننے والے صابئین، ٹھیک ہے نا، من آمن باللہ والیوم الاخر۔ یہ سارے کان کھول کر سن لیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لایا، ایمان کس شے کا نام ہے؟ اب ذرا سن لیں آپ، اس میں بتاتا ہوں۔ وَعَامِلَ صَالِحًا، اللہ نے کہا ایک تو ایمان لاتا، وَعَامِلَ صَالِحًا، عمل صالح کیا چیز ہے؟ عمل صالح وہ شے جو ایمان کرنے پر آپ کو مجبور کر دے، وہ عمل صالح بتائے گا کون کہ عمل صالح کیا ہے؟ بتائے نا، وہ نبی بتائے گا۔ نبی کہے گا ابھی 2 نمازیں ہم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے جی 2 فرض ہیں، تھی نہیں پہلے مکے کے اندر، پھر فرمایا 5 ہوگی، پھر 5 ہو گئی، پہلے 2 رکھتے پڑھاتے تھے، پھر فرمایا نہیں اب 4 پڑھا کرنی، 4 رکھتے 4 رکھتے ہم نے پڑھنی شروع کر دی۔ عمل صالح کی پہچان کو اس کے اندر چھپا ہوا ہے نبی۔ اللہ نے کہا نبی کے بغیر بات چل رہی تم لوگوں کی کسی صورت میں؟ وَعَمَلَ صَالِحًا، اور وہ عمل صالح کا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے ہم بہت اجر اکٹھا کر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تو یہودی قتل کرتے پھرتے ہیں نبیوں کو، میری بات سن لو، نبی کو مان کر عمل صالح کرنے والے، روز آخرت کا عقیدہ رکھنے والے اور مجھ پر ایمان لانے والے، یہ سن لیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اندہ لگایا اللہ نے، اندہ ربیہم۔ اب اندہ ربیہم کون بتائے گا؟ تیرے رب کے کیا؟ فلاحم اجرہم، ان کے پاس کیا؟ اللہ کے پاس ان کا اجر رکھا ہوا ہے، اندہ ربیہم۔ کیوں اجر کیوں رکھا ہے؟ اجر اس لیے اللہ نے اپنے پاس رکھا کہ اللہ نے نیکی بھیجی تھی، اور ادھر سے وہ نیکی ہمیں کس نے بتائی کہ وہ نیکی ہے؟ اللہ کی طرف سے نیکی آئی تھی، اگر اجر اس طرف سے تو نیکی بھی اسی نے بتائی ہوگی، حکم بھی اسی نے دیا ہوگا۔ وہ حکم میں نے اور آپ نے ڈائریکٹ تو سنا نہیں، پھر کس نے سنا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ نے کہا نبی سے جس نے سنا وہ نیکی۔ عربی عبارت آتی کوئی نہیں، پڑھتے وڑھتے ہے کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں بھی ہمیں قرآن سمجھے۔ قرآن کیسے؟ آپ ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات چھپائی، اندہ ربہم، تیرے رب کے پاس خود بخود آٹومیٹکلی ساری کچھ چیزیں، انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اسکول آئیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تو سیدھی بات ہے، جو اسکول جاتا ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ مل میں جائیں، کسی دروازہ گیٹ کا کھولے، وہ آپ کو ڈیلی پوچھے آپ کیا اندر آ کر کام کریں گے؟ آپ کہیں بھائی مجھے جنہوں نے ملازم ہی رکھ لیا، کام ہی کرنے کے لیے میں نے آنا ہے، اور میں نے کیا کرنے کے لیے آنا ہے؟ تو یہاں عند ربہم اللہ نے کہا جو تیرے رب کی طرف سے جزا آئے گی، وہ کہاں سے کیوں آئے گی جزا؟ اس لیے آئے گی کہ تو نے اللہ کے احکام میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پیغمبر خوشخبری سنا دے، ولا خوف علیہم، ان کو دنیا کے اندر کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی کرتے یہ پہلا لفظ خوف کا یہاں کا ہے کہ یہاں خوف نہ کریں کہ یہ عمل پتہ نہیں ضائع ہو جانا ہے، ہم مسجد بنانے لگے ہیں، زکوٰۃ دے دی، میں نے نماز پڑھی تھی، حج کیا، روزے رکھے، پتہ نہیں اللہ جانے یہ خوف یہ بندے کو ہوتا ہے نا۔ اللہ نے کہا ان کو بتا دے یہ ٹوٹے پھوٹے عمل کر کے آئیں گے میرے پاس، خوف گھبرائیں کوئی نہ، میرا فضل ہے وہاں پر، میں نے سارے بخش لینے ہیں، گھبرائیں نہ کہ اللہ نے قبول ہی نہیں کرنے، نہ اپنی استطاعت کے مقابل زور پورا لگا دیں یہ سارے، اور ڈر بھی نہ رکھیں، ایسا ڈر کہ نا امیدی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کہا تم کو کہ ہاں پتہ نہیں اللہ نے بخشنا بھی ہے یہ نہیں بخشنا، اللہ نے کہا نہ یہ بات نہیں کرنی، ایسا خوف اپنے اوپر نہیں طاری کرنا، میری رحمت کے امیدوار رہنا، ٹھیک ہے، ہر وقت طلبگار، یہ سوچنا کہ میرا اللہ میرے سے غلط نہیں کرے گا، میرا اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ایمان کی موت دے گا، میرا اللہ تعالیٰ مجھے بیمار۔ اللہ نے کہا جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے نا کہ میں اس کے ساتھ نیکی والا معاملہ کروں گا تو میں نیکی کرتا ہوں اس کو۔ جب وہ سمجھتا ہے مجھے مارنا ہی آتی مصیبتیں اس کی طرف سے بکا اور دروازہ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے تو مجھے سمجھتا ہے یہ کہ میں ظالم ہوں، میں مصیبتیں ڈالتا ہوں، پریشانیاں ڈالتا ہوں، تجھے میں دکھوں میں دے کے کچھ تو بس ٹھیک ہے جس طرح کا تیرا ظن نہیں، فرمایا ظن اچھا رکھ مجھ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جیسا اپنے رب پر ظن رکھتا ہے، جیسا گواہ کہ اللہ مجھ پہ بڑا رحیم ہے، اللہ مجھ سے بڑا پیار کرنے والا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو پتا ہے میرا یہ کام میں نے غلط کیا، لیکن اللہ چشم پوشی کرے گا مجھ سے، مجھے معاف کر دے گا، مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے، میں بندہ بھی تو ہوں نا اللہ کا، اللہ کو کیوں نہیں مجھ سے پیار ہوگا؟ آخر اس نے مجھے پالا ہے، مجھے اتنی عمر دی ہے، مجھ پہ اتنی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو گھما پھرا کر میرے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، میرے لیے کھانے کا، پینے کا، اچھے ماں باپ، بہن بھائی، وجود میرا، آنکھیں، کان، ناک، دل، جگر، ہونٹ، ٹانگیں، سب کچھ تو مجھے نعمتیں دے رکھی، جب اتنی دیر سے وہ مہربانیوں پہ مہربانیاں کرتا چلا آ رہا ہے تو اب کیا وجہ ہے کہ اب وہ میری دوبارہ بعد میں مہربانیاں نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں دل میں لانا، تو ہے میرا بندہ، تجھے میں قیامت کے دن کوئی مصیبت نہیں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر وہاں بھی ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا جب وہ جائیں گے ہماری بارگاہ میں، وہاں پر پہنچیں گے تو جنت کے اندر ان کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، غم کی شے کا لاحق نہیں ہوگا، بھی میں مر جاؤں گا، اللہ نے کہا ابدی زندگی، رزق کم ہو جائے گا، اللہ نے کہا جو چاہے تو کھاتا رہے،
بندہ کہے گا میں بیمار ہو جاؤں گا، اللہ نے کہا کبھی بیماری تجھ کو آئے گی نہیں۔ بندہ کہے میں کسی وقت سیڈنس میں آ جا سکتا ہوں، اللہ نے کہا کبھی تو سیڈنس آئے گی نہیں، ہیپی ہیپی ہر وقت۔ جب روز ہی نعمتیں ملی جانی، کام کرنا کوئی نہیں، موجیں کرتے رہنا ہے، کھائی پی جاؤ، بیویاں بچے، بہت ذمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ چاہیں گے آپ کرتے رہیں گے۔ انسان چاہتا ہے میری اپنی ایک سٹیٹ ہو، اور یہ انسان کی آرزو ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میری کوئی آرزو نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کس انسان کا دل نہیں چاہتا وہ بادشاہ بن جائے اور آرام کی زندگی عائش کی گزارے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ نے کہا وہاں پر آؤ، موجیں موجیں میں تمہاری لگوا دوں گا۔ کوئی بس یہ ہے کہ ایک تو مجھ سے پر امید ولا خوفن، تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے میرا اللہ صاحب میرے ساتھ ایسے کرے گا۔ پر امید، رحمت کے بالکل طلبگار، امیدوار اور پکی ٹھکی سمجھ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کر کے ہی رہنا ہے، مجھ سے وہ کرتا ہی پیار ہے۔ یہ جو آفت ہلکی سی آئی ہے یہ بھی میری کوئی تنبیہ کے لیے آئی ہے کہ ادھر میری طرف توجہ رکھ۔ یعنی بعض دفعہ محبوب سے عاشق کی ذرا نظر پھر جاتی ہے تو وہ اس کو ایک دم سے منہ ہلا کے اسے کہ میری طرف ہی دیکھتا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں کرتا ہے کہ بندہ پھر اس میں مصیبت میں پکارتا ہے اپنے اللہ کو کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہی بڑی دیر سے چاہ رہا تھا کہ تم میری طرف متوجہ ہو جائے، تم متوجہ نہیں ہو رہا تھا بڑی دیر سے۔ ہاں جو لوگ متوجہ نہیں ہوتے ان مصیبتوں کے آنے کے بعد پھر اس سے منہ پھیر لیتا، کہتا پھر اب یہ مصیبتیں آتی رہیں گی، یا پھر اس کو کہتا ہے دفع ہو جا، میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ میں نے جمعے کے روز بھی آپ کو اس کا پورا مضمون بیان کر کے بتایا کہ یہ نہیں، بس ہر وقت یہ جتنی مصیبت آئے گی نا یہ ذہن میں رکھے کہ مصیبت کا اصل مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ یہ جب انسان مومن پر مصیبت، کافر کی تو پکڑ آتی ہے نا، مومن پر جو مصیبت آتی نا وہ اس لیے آتی ہے۔ اور کافر کی جو پکڑ ہوتی وہ بھی اس بنا پر ہوتی ہے کہ کافر کو کہا جاتا ہے بیوقوف آدمی اب بھی مان لے، اب بھی مان لے، سوچ کہ یہ مصیبت تیری کون دور کر سکتا ہے۔ سوچ یہ کارخانہ اگر تیرا دل چل رہا تھا وہ اچانک جو بند ہو گیا تیرا دل، یہ کس لیے بند ہو گیا؟ یہ جو تیرے پہ آفتیں آ گئی یہ کس لیے آ گئی؟ پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھا، یہ اچانک کیا ہوا؟ اچانک کو درمیان سے سڈن شے کو نکال دے، سڈن وڈن کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہ پلانڈ ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے آ رہا ہے۔ متوجہ ہو، متوجہ کرنے کے لیے مصیبت ڈالی جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ دنیا کے اندر تاکہ آپ اپنے گول سے دور نہ ہٹیں، ہدف کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ سیدھے چلتے رہیں، آپ کو دائیں بائیں دیکھنا نہ پڑے۔ یعنی یہ مصیبت اس لیے ہوتی۔ بادشاہ تھا نا، اس کے پاس ایک کسی آدمی نے بھیج دیا، اپنے ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے پاس کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، میرا وہ یار ہے وہ تمہارے پاس، وہ تمہاری تربیت کرے گا۔ اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور اس کو خط لکھ دیا میرے بیٹے کی تربیت ذرا اچھی کر دو۔ اس نے خط پڑھتے ہی غضبناک ہو گیا، اس نے کہا تیرے باپ کی یہ جرت؟ اس نے کہا تیرا کرتا ہوں میں علاج۔ اسی وقت اس نے کہا کہ آج میں تیرے باپ کو تیرا نہ کٹا ہوا سر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت اس نے کہا اچھا، وہ پریشان ہو گیا لڑکا، ایک دودھ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اسے کہا اسے لے جاؤ اور پورا بازار گھماؤ، جس وقت اس سے وہ دودھ چھلکے اسی وقت اس کی گردن اتار دینا۔ دو جلاد پیچھے کالے سیاہ، لڑکا تھر تھر کانپے، دودھ کا پیالہ لیے جائے، سارے بازار میں 2 2.5 4 میل پھر کے نہ رون کے واپس آیا آ کے پیالہ، اسے کہا حضور پیالہ تو یہ واپس لے۔ اچھا، اس نے کہا لڑکے بازار میں کیا کیا دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا حضور میں کیا دیکھتا، میں تو پیالہ ہی دیکھتا رہا ہوں، نہ مجھے پتا وہاں کوئی ڈانس ہو رہا ہے نہ مجھے کچھ اور، میری تو اپنی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا آپ نے حکم دیا کہ گردن اڑا دیں، وہ میری گردن اڑانے پہ تھے، میں تو پیالہ ہی دیکھتا رہا، ابھی یہی نہ گر جائے کہ دائیں بائیں گردن ابھی اڑ جانی۔ اس نے کہا بس یہی بیٹا تجھے بتانا ہے کہ نگاہ اللہ پہ رکھنی ساری زندگی، پیچھے موت کا فرشتے 2 لگے ہوئے ہیں، کسی وقت جپٹ لینے، نامہ مال سیدھا کرنا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھنا، اپنے دودھ کے پیالے کو سنبھال کے لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر دودھ کا پیالہ چھلک گیا تو اسی وقت موت کا فرشتہ تجھے لے جانا، لکھ لینا، تو ختم بات قصہ۔ دنیا کے اندر غافل نہیں ہو کے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل غفلت دور کر کے دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اس لیے وہ جو پیچھے 2 لگ جاتی نا مصیبتیں ہمارے، وہ یہی ہمیں ڈر رہتا ہے، پتہ نہیں یہ نہ اللہ نے صرف وہ دودھ کے پیالے کی طرف نظر رکھنے کے لیے ہم سب کو یہ مصیبتیں ڈالتا ہے تھوڑی بہت، تاکہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا رہے۔ قرآن میں آیا نہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے بھی کون ہماری راہوں پر رہتا ہے اور کون ہماری راہوں پر نہیں رہتا۔ اس لیے نبی امی کی جہاں قرآن کی ایک شے کی وضاحت نہ ہو، وہ دوسری سورہ راف 155 اور 156 نمبر آیت نکال کے دیکھنی ہے، وہاں پر صاف لکھا ہے کہ وہ پاتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر اس نبی امی کا ذکر جس کا ذکر قرآن میں ان کا تورات اور انجیل کے اندر آیا، اور وہ ان کو روکتا ہے، بری باتوں سے اور اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور ان کے اوپر سے بوجھ اتارتا ہے، یتبعون، جب تک یہ اس کی پیروی نہ کر لیں۔ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو چکر ہے نا کہ نبی پاک کو چھوڑو بس عمل عمر اپنے کرتے رہو، ٹھیک، عمل عملوں سے کوئی نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی ایمان بیکار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سن لے مومن سارے، تم میں سے لا یؤمن احدکم، کوئی مومن ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی مال، جان، اولاد، والد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ کو پیار نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔
اللہ نے قرآن میں نبی کی تائید کرنے کے لیے یہ جملہ حضور نے ادھر فرمایا، ادھر قرآن کی آیتوں کا زور ہوا، کیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، او مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تم سے پیار کرنے لگے، کیا کہے فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑ جائے گی تم کو، فاتبعونی، پھر کیا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا اور کیا کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں اتارا یہ ان کنتم تحبون اللہ تاب بھی ہونا ہے کہ ہم چاہتے ہیں محبت کریں، اس لیے ہونا کہ نبی کی پیچھے پیروی کرنی، پھر اللہ ہم سے پیار بھی کرے گا ہم سے، لیکن نبی کے بغیر بات نہیں۔ بعد جگہ جگہ قرآن میں لازم ہے جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ ہماری اطاعت کرے گا، فقط فاز فوز نظیمہ، بڑی کامیابی اس کو ہی ملنی جو نبی کے پیچھے جائے گا۔ حضور ہی بتاتے ہیں یہ عمل اچھا ہے یہ برا ہے، حضور نہ بتاتے ہمیں کیا پتا کیا اچھا برا ہے، ورنہ اس سے پہلے عرب لوگ تھوڑے ذہین تھے، یہودی تھوڑے ذہین تھے، عیسائی کیوں نہیں انہوں نے اپنی عقلوں سے اس وقت نیکیوں کو پہچان لیا؟ اللہ نے سب کی نیکیاں ہٹو کے بس عقل کا داخلہ بند کرو، نبی آ گیا نبی کی پیروی کرو، سارے لوگ سب بندے نبی کے پیچھے چلو، جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائے گا وہ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود و نصارہ پر پھر کیوں نہیں آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ کیوں کی آپ علیہ السلام نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیوں جنگ کی؟ معاہدہ توڑا تھا، کون سی بات تھی؟ حضور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، معاہدہ توڑا نہیں، چلو مجھے نہیں بھی نبی حضور کا نکلو یہاں سے، سب یہاں سے نکلو نبی سے۔ نبی ان کو وعیدیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ان کو خوشخبریاں سے کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں نا کس جگہ لکھا ہے اس زمانے کی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں قرآن دائمی ہے۔ رامدی صاحب کا قرآن شریف بھی اس طرح کا ہی ہے، کچھ باتیں جو ہے نا ان کی کافروں کے لیے آیتیں اتری ہیں، کچھ مشرکوں کے لیے اتری ہیں، کچھ اس دور کے مسلمانوں کے لیے اتری ہیں، کچھ صحابہ کرام کے لیے اتری ہیں، کچھ بیبیوں کے لیے اتری اس دور کی، ہمارے لیے کیا اترا ہے؟ تو سارا اس کو ادھر ہی رکھتے، پھر ہم نے کیا لینا اس قرآن مجید سے ہے؟ جب آپ یہی کہی جائیں گے یہ آیت فلانے کے لیے اتری تھی فلانے کے لیے، تو پھر ہمارے کس کام کی یہ آیتیں؟ ہمیں تو وہ شے چاہیے جو ہمارے کام کی ہو، آج کے انسانوں کا کوئی اس میں بلا ہو، کوئی زندہ کتاب اس کے اندر ہو، ہم پھنسے سارے بیٹھے ہیں، پوری دنیا آپس میں خاک و خون کے اندر لتڑ رہی ہے، خون ریزیاں، جنگیں، فساد، معاہدے، حکومتیں، تباہیاں اتر گئیں، پھر یہ ہدایت کہاں پہ رہ گئی؟ پھر تو اگر انسان نے اپنی عقل سے مسئلہ حل کرنا تھا تو کہتے جی یہ قرآن اس وقت اترا ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ جب زمین و آسمان خشکی اور تری کے اندر فساد ہی فساد مچ گیا، اللہ نے پھر سوچا میں قرآن اتاروں اور نبی بھیجوں تاکہ رحمت بن کے نبی صاحب ان کے اوپر آ جائے۔ بھی اب بھی وہی مسئلہ نہیں ہے، اب کوئی نبی کیوں نہیں؟ پھر تو ضرورت نبوت ثابت ہو گئی اس وقت، بھی نبی اب بھی چاہیے تھا، اب کیوں بند کیا ہوا اسے نبی؟ اب کیوں نہیں وہ نبی بھیجتا اور کتاب بھیجتا؟ جب یہ ساری کتاب ہی اس دور کے لیے ہے تو اس دور کا کوئی لائے نہ ہمیں بتائے اس کے اندر بھی فیس بک چلانی ٹھیک ہے کہ نہیں چلانی ٹھیک ہے؟ یورپ کے اندر وہ عورتیں جو ہیں وہ قہوہ خانہ چلاتی ہیں، ان کے بارے میں وہ روٹی کہاں سے کھائیں، ان کا کوئی پیغمبر انتظام اب کوئی نبی لانا چاہیے نا، ان سے تو اچھے بہائی ہیں، وہ کہتے بھی 1000 سال کا نبی تھا ختم ہو گیا، اب نیا نبی آ گیا بہا اللہ، اب سب اس کو مانے۔ مرزائیوں سے بھی بڑے میرے دوست ہیں ملتے جلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش صاحب اب 1000 سال گزر گیا، 1000 سال کے تقاضے ہوتے وہ ختم ہو گئے، بعد میں تمدن تہذیب بدل جاتی، پھر نیا نبی کی ضرورت پڑ جاتی۔ اب وہ ایک نماز پڑھتے اس طرف رخ کر کے انگلی کر کے 1 منٹ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 19 روزے رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہیں جی 70 سال کے اوپر سے نماز معاف ہو جاتی ہے، زکوٰۃ تھوڑی سی، وہ اتنا مزے کا ان کا ہے، بڑا جو آپ جائیں گے نا شیطانی کام وہاں مل جانا ہے آپ کو بڑے آرام سے۔ وہ یہ گاؤں سارے بھر گئے، یہ گڈیاں 72 ادھر ادھر جتنے نا بڑے یار ہیں وہ سارے پتہ بھی نہیں چلتا والدین کو کہ ہمارے بچے بہائی ہو گئے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ظاہر کرنا کوئی ضروری نہیں، ظاہر کرنا کوئی ضروری نہیں، اس مذہب کو جیسے چاہو تم لوگ اس کو مانتے مونتے رہو۔ وہ بابا میرے پاس آتا ہے ماسٹر دین میں، وہ کہتا ہے کاش صاحب میں تو 70 سال کا ہو گیا، ہم تو کوئی نماز نہیں پڑھتے پھرتے، ٹھیک ہے نا، اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ یہ پھر اس کو کسی کو بنا لے بھائی جو جدید دور کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ یہ تو نبی جو ہے نا، یہ کتاب اگر اسی طرح اس دور کے لیے عیسائیوں یہودیوں سب کو چھوٹ مل گئی ہے تو پھر کرتے ہیں سارے اپنی اپنی مرضی۔ برکیف قرآن کا یہ موقف نہیں، قرآن اپنی بات کو خود بخود وضاحت کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ پر جیسے سورہ الاعراف کے اندر بیان ہو گیا نبی کو ماننا پڑے گا، کوئی صورت اور نبی بھی بس یہی ہے۔ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی آج آ جائے نا، برکیف موسیٰ کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑے گی، اس کی بھی نجات میں ہی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، انہی کی آخری شریعت ہے، ان کی سنت ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کو بڑے آرام سے دیکھیں نا، لوگ بڑی بڑی سیرتوں کی کتابیں لکھتے جی یہ قائد اعظم نے فرمایا، یہ علامہ اقبال نے فرمایا، ان کے فرمان، شیخ سعدی نے فرمایا، اقوال زریں، حضور پاک کا نہیں کسی نے لکھا ہوگا۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے ہم چھوٹے چھوٹے عالم لوگ ہماری باتیں تو ہرا کے ہمیں سناتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبوبیت کے عالم کا میں اندازہ ہی نہیں کر سکتے حضور کو کتنی، صحابہ تو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے حضور کو، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ہم وقت منتظر رہتے تھے، کسی کو دیکھتے رہنا تھا نماز اس کی کوئی تھا، علامہ اقبال نے کہا کچھ تو تجھے دیکھتے ہی تھے، وہ یہی عبادت سمجھتے تھے کہ نبی کا چہرہ ہی دیکھی جائے، ہم کو یہی ہے۔ اور آتا نہیں وہ صحابی کا ذکر بھی، صحابی نے بار بار مسجد نبی میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کام ہے، اس سے کا کام کچھ نہیں،
بات اتنی سی ہے کہ آپ کا مرتبہ قیامت کے دن بڑا بلند ہونا ہے، ہم نیچے کسی جنت میں ہوں گے، زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا، تو آپ کو دیکھنے آتا ہوں، پتہ نہیں وہاں آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، میں تو صرف آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا، عبداللہ چل حضور کو دیکھ لے، پھر یہ صورت نظر کو ملے یا نہ ملے ہیں، تو حضور چپ ہو کے اپنے خیمے میں چلے گئے، آپ نہیں بولے کچھ بھی، لیکن اللہ چپ نہیں رہا۔ اللہ نے ایک مومن کے جذبے کو قرآن میں سورہ آل عمران میں کہ ان کو کہہ دے نبی یہ ٹوٹے پھوٹے عمل کر کے جس طرح بھی آ جائے، اللہ ان کو اپنے فضل سے تیرے ساتھ ملا دے گا، وہاں پر تجھے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ نے فرمایا لوگوں ایک دن آپ خود ہی ممبر پہ پڑے، اللہ نے آپ کو بتایا نا، دکھائی بڑی باتیں سنائی سمجھائی علم غیب کی، آپ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں مجھے آج جی بھر کے جس کسی نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، کیوں ایک وقت آئے گا تم میں سے ایسے عاشق پیدا ہو جائیں گے کہ اور میں نہیں زمین پر ہوں گا، لیکن وہ یہ کہیں گے ہمارا مال ہماری جان ہمارا سب کچھ لٹ جائے بچے، اور ایک دفعہ حضور کا زیارت ہو جائے۔ کتنے مسلمان ہیں جو دن رات ہم سے یہ کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں بھی حضور ہمارے خواب میں ہی آ جائیں، ہیں کتنی دفعہ ہم منتیں کرتے یا اللہ جو کہ کہہ دے مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہو گیا، ہم اس کو متبرک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کی ہوتی ہے، نہیں حضور کی بھی ہوتی ہوگی، مطلب وہ تو یہی کہتا ہے نا، پہچان تو نہیں نا کوئی، لیکن ہم کہتے ہیں کاش حضور کی نظر، ہم حضور نہ ملیں۔ دیکھیں کتنے مسلمان نہ وہاں پہ کوئی بات ہے نہ کوئی اور چیز، جاتے ہیں ہم وہاں پہ بند ہے سارا کوئی، پھر بھی حضور کے پردے ہیں تین لگے، لیکن پھر بھی لوگ یہی اپنے آپ کو خیال کرتے پتہ نہیں حضور اندر سے ہمیں دیکھ ہی نہ رہے، کوئی اس طرح جھک کے دیکھتا ہے، کوئی اس طرح جھک کے کور ہی نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے عاشق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے، ہیں مسجد نبوی کے اندر وہ ریاض الجنہ پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ آگے سے گزر، کتنی بھی امت نے بڑا پیار کیا تھا۔ یہ اس لیے میں آپ کو بات بتا دوں، کفار کا ایک ہی حملہ ہے، اور وہ دیکھیں کبھی انہوں نے اللہ کو گالی دی، مجھے بتائیں کہیں دکھائیں مجھے انہوں نے کوئی اللہ کا خاکہ بنا کر اڑایا ہو، یا انہوں نے کہا ہو مسلمان کہتے ہیں قیامت کی دن ہم نے اٹھنا ہے، اس پہ کبھی انہوں نے بحث کی نہیں۔ جب بھی بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائیں گے، آپ پر الزام لگائیں گے، آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی تضحیق اور استہزاء کریں گے، ان کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر پن پوائنٹ یہی ہے کہ یہ جب یہاں سے دبایا جاتا ہے ان کو، اسی وقت یہ چیخ اٹھتے ہیں، اسی وقت جھنڈے نکل آتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، جو مرضی ان کا ذہن ہے، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ادھر سنی وہابی شیعہ دیوبندی اہل حدیث پوری دنیا سے ہیں، آذربائیجان سے، میں ہرزوینیا کو اتنا بڑا ان کو روس کے اندر مجمع میں دیکھا، کیا وہ اتنا پروٹوکول دے کے نا وہاں پر وہ کیا لائے، ترکی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک پیالہ کہ حضور نے اس میں پانی پیا، جس وقت وہ ویڈیو میں نے دیکھی نا تو میں لوگ روئے چیخ کے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ یہاں پر ہوتے، اتنی کثیر امت تھی وہ آپ کو دیکھتے ہی رہتی، لوگ تو ادھر ادھر جاتے ہی کوئی نہ، یعنی آج ہم یہ منہ مبارکی دیکھنے کے لیے نا وہاں پہ درگاہ حضرت بل پہ لوگوں کو جوش آ جاتا ہے، کشمیر کے اندر بڑے حملے ہوتے ہیں، لیکن جس دن بتاتے درگاہ حضرت بل پہ ہوا، کیوں ہوا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک پڑا کہ یار وہ ضائع ہی نہ ہو جائے نبی پاک کا منہ مبارک، جوش آ جاتا ہے وہاں کو اسی وقت۔ بادشاہ مسجد کا ایک حصہ متبرک بنا دیا، ترکی کے اندر میوزیم ہم نے بنا دیا، لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی ادھر کو ٹکرے مارتا ہے، پیر کہتے ہیں آ جاؤ ہم تمہیں حضور سے ملا دیں گے، زیارت ہو جائے گی، ہے کوئی درود شریف کی محفلیں کرائی جاتا ہے، کوئی صلاۃ و سلام پڑھنے سے نہیں ہٹتا، کچھ کری جائے، لوگ حضور کے پیچھے تلاش پھرتے، اتنی متلاشی امت اور اتنی پیار کرنے والی امت نہیں دیکھی گئی تاریخ میں، کسی نبی سے کسی امت نے اتنا پیار نہیں کیا۔ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے دین بدل دیے، ٹھیک ہے نا، وہ اور ہی رسموں میں پڑ گئے، ہماری امت نے حضور سے پیار کی انتہا کر دی۔ اور کبھی زندگی موقع ملا میں آپ کو اہتمام المحدثین کہ محدثوں نے کس قدر اہتمام کیا حضور کے، اتنی تو جدید دور کی انویسٹیگیشن کے لیے سپریم کورٹ نہیں کر سکتی جتنی انہوں نے حضور کی باتیں ڈھونڈنے کے لیے محنت کر دی۔ ہم تو جاتے نہیں نا، یہاں گھر سے یہاں نہیں آتے۔ ایک صحابی، ایک امام بخاری کہاں سے چلے، روس سے چلے، سفر کرتے 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 مکہ مدینہ ہے، وہاں سے عراق، ایران، شام، مصر، اردن، لبنان چلے جا رہے ہیں امام بخاری، شادی کا موقع ہی نہ ملا، بچے پیدا کرنے کے بعد لکھی حدیث لکھتا رہا، حدیث کیا صحیح لکھنی، حدیث صحیح کٹھی ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، ڈیتھ ہو گئی، واپس پھر بیچارہ وہاں روس کی طرف، وہاں ڈیتھ ہو گئی۔ صحیح بخاری اس نے محنت سے لکھی، اور وہ صحیح بخاری آج دنیا میں صرف کس لیے اس کو مقام، سارے فرقے اس کو ہی مانتے ہیں، دیکھ لیں وہابی، بریلوی، دیوبندی، کتنی لڑائی ہوتی ہے ان کی، ایک دوسرے کو بخاری شریف ہی دکھائی جاتے ہیں، نہیں یہ ویکھ حضور دا سایہ ہے گا سی، وہ کہ نہیں ہے گا سی، اسی میں سے دیکھ ایک دوسرے کو دکھائی جاتے، وہ بخاری شریف کے گردی سارے گھوم رہے ہیں۔ اور دنیا میں دو بڑی پیاری کتابیں میں آپ کو بات بتاؤں، ایک قرآن مجید، جتنا مرضی پڑھ جائے دل ہی نہیں ہلکا ہوتا، پڑھی جائے، میں نے بڑا آزما کے دیکھا ہے۔ دوسرا یہ حدیث شریف صحیح بخاری، آپ پڑھے نا اس میں حضور کا ذکر بار بار آتا ہے، دل کرتا پڑھی جائیں، پڑھی پھر پڑھتے، پھر دل کرتا، پھر دل کرتا، بار بار، یہ دو عجیب کتابیں۔ اخیر علماء کرام کے بارے میں نے پڑھا ہے،
حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو تھے نا بہت بڑے عالم تھے, بہت زبردست قسم دے, بڑا دین کا کام انہوں نے کیا. دیوبند کا مدرسے کے سب لوگ انہی کے, مولانا قاسم نوتوی ان کے مرید تھے سارے. تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے اخیر عمر میں سب کتابیں اٹھا دی, کوئی کتاب اپنی لائبریری میں نہیں رہنے دی. ایک قرآن مجید ہوتا اور ایک بخاری شریف. جو کوئی بیعت کرنے کے لیے آتا یہاں قرآن مجید پڑھ کے سناتے, شام کو اس کو بخاری شریف کھول کے سنانا شروع کرتے, کہتے دیکھو اللہ نے کتنا پیار کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ حرز جان بنائے, نبی نبی ہے اور اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. نبی کے گرد سارا کچھ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلیں بھی حضور کے غلاموں میں شمار ہوں, اور ہماری نسل سے کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو نبی علیہ السلام سے منہ موڑ لے. اور کفار کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے, اور کسی سے کوئی بھی نفرت نہیں. ان کو کوئی نہیں, ہم اللہ کو مانے وہ بھی مانتے ہیں, آخرت کو مانے وہ بھی, ان کو ایک پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نہیں لگتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہم نے مان, تو نہ مانے. ہم قیامت کے دن انشاءاللہ لوال حمد حضور کے جھنڈے تلے ہوں گے. اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ دونوں نصیب فرمائے. حوض کوثر سے ہمیں جام ان کے ہاتھ سے پینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے نبی کے پیچھے درود و سلام پڑھتے ہوئے جنت میں جائیں, حضور ہی جا کے وہ جنت کا دروازہ کھلوائیں, ہم پیچھے خود بخود جنت میں چلے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. یا الہی ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما, آپ کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے آپ سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ روز آخرت پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما, سنتوں کا احیاء کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے گھروں میں اپنے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. رسومات اور بدعات دونوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. سچا پیارے محمد, سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.